اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کل بھی یہ بات پڑھ رہے تھے کہ ایک تو عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے، پھر جو ہم نے ایک اپنے احال اور اپنے نفس سے ہٹ کر للناس کو کل کی کلاس میں ہم نے فوکس کیا تھا کہ اخرجت للناس، جو لوگ ناس کے لیے نکلتے ہیں، تھرڈ پرسن کے لیے نکلتے ہیں، وہ دی بیسٹ ہوتے ہیں، اور ان میں ان کا جو کام بتایا گیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، جس کے لیے ان کے پاس الہامی دین، الہامی ایجوکیشن، اس کے ہی مطابق جب وہ کریں گے تبھی وہ کہلائیں گے کہ یدعون الی الخیر، کہ وہ پکاریں یا بلائیں خیر کی طرف۔ اور خیر کیا ہے کہ الہامی باتوں کے ساتھ ڈرایا جائے اور اس سے زیادہ لوگوں کو الجھایا نہ جائے۔ اب جناب، ایسے لوگوں کا خرچ کرنا جو ہمارا یہ اکثر ٹاپک رہتا ہے کہ برے لوگوں کا، گندے عقیدے والوں کا، یا جن کے لیے یہ وعید آئی ہے کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جو صفت والے لوگ ہیں یہ یقیناً دنیا میں اچھے کام تو کرتے ہی ہوں گے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتے ناتوں کے ساتھ، اپنے پیسوں کا، اپنے تمام استعمال میں وہ کوئی ضروری تو نہیں کہ جن کے کانسیپٹ برے ہوں، جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، جو اللہ کی اولاد بناتا ہے، تو ان کے دوسرے کام اچھے نہیں ہوتے ہوں۔ وہ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں عادتاً، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ دنیا دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، اور اس سے ہم سب کے لیے بھی یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ ہم ایک جگہ اچھے ہوتے ہیں اور دوسری جگہ ہم غلط ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ادھر طے ہوئی کہ اللہ کے یہاں کمپلسری جو سبجیکٹ چلے گا وہ ہوگا توحید کا، اور اگر اس میں کوئی پاس نہیں ہوا تو پھر وہ دوسرے آگے سبجیکٹ بھی اس کے لیے فضول ہو جائیں گے، جو کہ آج دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ کمپلسری اگر آپ نے کوالیفائی کیا ہے تو آگے آپ کے لیے ایک آپ کی سیڑھی پر بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز کی بھی وجہ سے۔ تو اگر کمپلسری میں ہی ڈیفالٹر ہو گیا، جس پر بات ہو رہی تھی، اور ہمارے لیے یہ سبجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے کہ کیا واقعی ان کا دینا لینا دنیا تک محدود رہے گا؟ قیامت کے دن ان کو اپنے دینے لینے کا، اپنے پیسوں کا، اپنے مال کے نیکیوں کا اجر نہیں ملے گا؟ تو آپ قرآن کو غور سے دیکھیے کہ مثال ما ينفقون، جو وہ خرچ کرتے ہیں، مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ تو جو ينفقون کا یہ ہے نا، یہ کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، تو ہم نے کانٹیکسٹ دیکھنا تھا کہ جنتیوں کی بات آ رہی ہے، دوزخیوں کی بات آ رہی ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، یعنی لاسٹ جو سینٹنس تھا امیجیٹ بیک تھا، جو امیجیٹ آپ کے پچھلا فوراً والا بیک تھا، پچھلی آیت تھی، وہ کفر کرنے والوں کی تھی کہ ان سے ان کے مال بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو ينفقون میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کس کی طرف جائے گا؟ کفر کرنے والوں کا۔ تو مثال اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں، مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، جیسے مثال ایک ہوا کی، یہ اللہ بتا رہے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی اگزامپل۔ ہماری تو پھر کبھی کبھار الٹی سیدھی اگزامپلز ہوتی ہیں، اور ہم خود بھی اپنی اگزامپل پر اکثر سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی اگزامپل ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے مثال ہوا کی، فیہا، اس ہوا میں، سرن، سخت سردی ہے، سرسراتی ہوئی، سرسراتی ہوئی سردی ہے، اصابت، حرس، اور وہ کھیت کو لگ جائے ایسے لوگوں کی ظلموں، جو شرک کرتے تھے، جو حق مارتے تھے، اپنی نفس میں خود ہی کوتاہی کرتے تھے۔ یعنی یہ اگزامپل دی گئی کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کا کھیت، ان کا باغ برباد ہو جاتا ہے۔ اور اکثر جب بھی ہم خرچ کی بات کرتے ہیں تو وہ باغ کے محاورے میں ہی آتا ہے کہ جیسے باغ ہرا بھرا ہو جاتا ہے نا، تھوڑی سی مالی کی محنت سے۔ مالی نے کوئی زمین کھود کے تو کومپل نہیں نکالی، وہ اللہ نے نکلوائی۔ مالی نے تھوڑی سی مدد کی، کھیتی باڑی کی، اور اللہ نے اس کو ہرا بھرا کر دیا، روز کی شبنم نے اس کو ہرا بھرا اللہ کے حکم سے کر دیا۔ تو اکثر یہ اگزامپل دی جاتی ہے۔ تو آپ ادھر غور سے دیکھیے گا کہ یہاں پر بھی وہی کھیت کی اگزامپل، اور یہ محاورہ ہے اس لیے مثال ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگوں کی اسپیشلی یہ کھیت تھا جو لوگ شرک میں مصروف تھے، جو لوگ شرک میں ملوث تھے، جو لوگ حق مارتے تھے، کسی بھی سطح سے انسان کا انسان پر حق مارتے تھے. تو ایسے لوگوں کے خرچ کرنے کی اگزامپل یہاں دلیل کے ساتھ آ رہی ہے کہ ان پر ایسی سخت سردی چلی ان کے کھیت پر، اور فَأَهْلَكَتْهُ کیا کر دیا؟ اس کو ہلاک کر دیا، اس کے کھیت کو ایسی ہوا چلی ہلاک کر دیا. یہ اتنی سی بس اللہ نے اگزامپل دی اور ہمیں تدبر کا مشورہ دے دیا کہ اب تم تدبر کرو، میں نے تو اگزامپل دے دی ہے، اب تم اپنے آپ میں دیکھو کہ تم ظلمو ہو، تم کس خوش فہمی میں ہو کہ تمہارا یہ پڑھانا لکھانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تمہارے گھر کی کیا کیا ایسی بری عادتیں ہیں. دیکھیں، ایک تو ہم نے شرک کو بہت فوکس کیا نا، ہم نے شرک کو بہت فوکس کیا، لیکن آپ میری اور آپ کی اگزامپل لے لیں کہ میں اور آپ دن رات اس کام میں بزی ہیں کہ ہم کہیں بھی ہوں، ہم نے زوم کلاس پر آ کر جوائن کرنا ہے تبلیغ کی نیت سے یا ایک ذمہ داری سمجھ کر. ہم لوگ جیسے لوگ جو عقائد میں تو بہت اچھے ہوں، توحید ہماری بڑی پختہ ہو، لیکن ہم دوسری سطح سے حرام کام کر رہے ہوں، اپنے والدین کو دکھاتے ہوں، لوگوں کا فنڈز کھا جاتے ہوں، اور ہماری ذات سے لوگ دکھی ہوں، ہم کڈنیپنگ میں، ہم بم بلاسٹنگ میں، ہم زنا میں کہیں پر انوالو ہوں، تو کیا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ قتل و غارت میں اگر ہم انوالو ہیں، ہم کہیں بے حیائی میں انوالو ہیں اور ہم کام بڑے بڑے کر رہے ہیں اور ہم توحید کے بڑے پرچار کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی بچ جائیں گے؟ کیا ہمارا بھی خرچ کرنا، اور خرچ کرنے میں اس وقت ہم نے جو آپ کو ٹائم دیا زوم کلاس پر، کیا یہ بھی ہمارے لیے آج کے دور میں بہت بہت امپورٹنٹ نہیں ہوتا؟ اللہ کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ وقت نکالتے ہیں ایک دوسرے کے لیے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے؟ تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہی کہلائے گا نا. یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، آپ کے کان کو آپ جب متوجہ کرتے ہیں، آپ کے وقت کو آپ جب متوجہ کرتے ہیں، آپ کسی کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے وقت نکالتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، تو اس کا بھی آپ کو ماشاءاللہ جزا ملے گی، ریوارڈ ملے گا. لیکن ادھر بھی پوائنٹ یہی آیا کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے نہیں بچتے ہیں ان کو ان کی اجر دنیا ہی میں مل جائے گا. تو ہمارے پاس بھی جو نعمتیں ہم دیکھتے ہیں کہ آس پاس ہمارے اللہ نے اتنی نعمتیں دی، تو ہمیں بھی دو پل کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں اللہ دنیا دے کے فارغ تو نہیں کر رہے ہیں. یہ ضرور ہمیں سوچنا ہے، اپنے اعمال کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمیں خوشیاں ملتی ہیں اور جو ہم اس وقت خوشیوں میں کھیل رہے ہیں، کیا اللہ ہمیں دنیا دے کے فارغ تو نہیں کر رہے ہیں کہ تم نے قرآن پہ بھی ٹائم دیا، تم سچ بھی بولتے تھے، لیکن تم بڑے بڑے گناہوں میں بھی ملوث تھے، تمہیں شرم بھی نہیں آتی تھی کہ ایک طرف قرآن بھی پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور تم لوگوں کو حیا نہیں تھی کہ بڑے بڑے گناہ کر جاتے تھے. تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے کے فارغ کر دیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر نعمت پر آپ نے یہ کہنا ہے، جب بھی آپ اپنی نعمتیں دیکھیں تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی ضرور نوازیے گا، اور میرے لیے دنیا کو مکمل مت کر دیجیے گا کہ جی دنیا میں ہی بس کافی ہوا. اللہ مجھے آخرت بھی چاہیے، یعنی مجھ کو اور آپ کو اپنی ہر نعمت کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اس میں برکتیں ڈال دیجیے. کہ برکتیں ڈالنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بلیسز والا ہو، آپ کی ناراضگی والی نعمت نہ ہو. اللہ یہ جو بھی کچھ ملا ہے یہ آپ کی ناراضگی والا نہ ہو. تو کم از کم اللہ تک ہماری یہ بات تو ضرور پہنچتی رہے گی، اور ہم بھی تھوڑا ہمیشہ ایکٹیو رہیں گے کہ اگر ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں تو ہمیں ہر لحاظ سے قرآن کے مطابق ہر عمل کرنا ہے. اللہ نے آپ کو اگزامپل دی ہے، اور ایک دم سے اللہ نے اگزامپل دے کے بات کو ختم کر دیا کہ جی یہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، تو ان کی بس مثال یہ ہے کہ جیسے ہوا چلی ایک کھیت پر، کھیت کا مطلب ہم نے جو اتنا کمایا، جو ہمارا ہرا بھرا آس پاس پڑا ہوا ہے، کھیت میں جو اتنا چیزیں نکلتی ہیں، اللہ نے ہمیں بھی جو نواز دیا، اس کی بس مدت ہماری زندگی تک ہے، اور اس پر ایسے تیز ہوا چلی اور وہ کھیت برباد ہو گیا، اور ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں رہے گا. وما ظلمہم اللہ، یہ ظلم، یہ زیادتی اللہ نے نہیں کی اپنی پاس سے، جبکہ اللہ ہی نے کیا.
یہ پالا اللہ ہی نے چلایا ہے عذاب کا، اللہ ہی نے کھیت دیا، اللہ ہی نے کھیت اجاڑا، اللہ ہی نے ہمیں موت دی، اللہ ہی نے ہمیں مہلت بھی دی، لیکن اللہ کی رضا سے نہیں ہوا، یہ اللہ کے قانون کی وجہ سے ہوا کہ برے کا انجام برا ہوگا، نہیں تو اللہ کی چاہت سے یہ نہیں ہوا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے یہ زیادتی نہیں کی، یعنی یہ ہوئی تو اللہ ہی کے حکم سے ہوئی، ہم پر زیادتی ہوئی تو اللہ ہی کے حکم سے ہوئی، لیکن اللہ کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ یہ اگر آپ اور میں سوچ لینا کہ ہماری جان پر لوگ لڑنے آ جاتے ہیں تو اچھا تم جو یہ بات بھی کر رہی ہو تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ اللہ کا حکم تو آپ کے اٹھنے پر، ایکشن پر ری ایکشن ہے نا، نہیں تو یہ جو تم اس وقت درس دے رہی ہو یہ تم اپنی طرف سے دے رہی ہو، میں نے چاہا تو اللہ نے مجھ سے کہلوا دیا، میں نہیں چاہوں گی اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے، یہ اس میں اتنے ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اچھا تو تم جو نماز پڑھتی ہو یہ تم اپنی مرضی سے پڑھتی ہو، میں نے کہا جی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا تو حکم ہے، اللہ کی مرضی تھی تو اللہ نے تمہیں جھکایا، ہاں بے شک اللہ نے مجھے جھکایا، لیکن میں اٹھی تو اللہ نے مجھے جھکایا نا، میں وضو کرنے گئی تو پھر اللہ نے مجھ سے نماز پڑھائی نا، نہیں مجھ میں اور آپ میں کیا طاقت ہے، سب اللہ نے کروایا، تو پھر جو ہم نے گناہ بھی کیا تو پھر وہی بات ہوئی کہ اللہ نے کروایا۔ تو اس لیے اتنی عقل تو رکھ لو کہ ایکشن تم کو انیشیٹ دینا ہے، پہل تم کو کرنی ہے، اس پر اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا کرو گے تو اینی ہاؤ آپ کو اپنے مکافات عمل بھگتنے پڑیں گے۔ تو اس لیے غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے نہیں ظلم کیا جبکہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا، لیکن اللہ کے قانون کو ہم نے سمجھنا ہے، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی نفسوں پہ وہ خود ہی ظلم ڈھایا ہے، یعنی وہ قانون کی وجہ سے ان پر یہ زیادتی ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تتخذوا بطانا، مت تم اختیار کرو، مت تم بناؤ کسی کو رازدار۔ اب آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلی آیت میں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ سوائے یہ کہ تم اللہ کی رسی میں آؤ، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا لوگوں کی رسی میں آؤ، اپنے گورنمنٹ کے، اپنے نبی کے، اپنی اتھارٹی جو آپ کی ہے، تم قانون کے مطابق، دنیا کے مطابق بھی تم نے قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ ناس کی رسی میں آنا، میرے لیے ایک اور ایزی سینٹنس یہ ہوگا کہ لوگوں کی رسی میں آنا، یعنی جو دنیا کے قاعدے قانون ہیں، حرام قانون کی بات نہیں ہو رہی، آپ جدھر جس ملک میں رہیں گے، اور ادھر جو پوائنٹ آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں ایز اے رسول یا ایز اے ایڈمنسٹریٹر، آپ کو جب بھی وہ کوئی بات بتا رہے ہیں تو آپ وہ چیزیں مت کریں جو ہماری پچھلی آیت آئی تھی جہاں پر ہم نے کل اینڈ کیا تھا کہ تم کو تمہارے مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ تو قرآن میں یہ ایک ٹاپک پورا بہت چلتا ہے کہ ہم اپنی اولاد اور مال کی وجہ سے ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں، ایسے مفاد رکھتے ہیں، اسپیشلی پولیٹیشنز، اسپیشلی ملک کے بڑے۔ آپ ہمارے سامنے آپ دیکھ لیجئے نا کہ کس کس طرح سے ہمارے دشمنوں سے دوستی رکھی جاتی ہے، بڑی بڑی سطح پر دوستی رکھی جاتی ہے، یا تو یہ لوگ ڈرتے ہیں، یا یہ لوگ خود بھی حرام خور ہوتے ہیں، یا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے برے کاموں میں بھی تو برے وقت میں یہ کام آئیں گے، تو اس لیے اگر یہ کہیں حرام بھی کرتے ہیں، یعنی یہ پولیٹیکل پارٹی سے لے کر چھوٹے طبقوں تک کے فرینڈز، کالجز کے، اسکول کے بچے بچیاں بھی ایک دوسرے سے اس لیے دوستی رکھتی ہیں بری لڑکیوں سے اور برے لڑکوں سے کہ کوئی مشکل آن پڑے تو یہ ہمیں تھوڑا سا شیلٹر مل جائے گا، یہ ہمیں ہمارا ساتھ دے دیں گے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ جب تک کہ تم ایک گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق نہیں چلو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو ادھر بھی آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے خلاف جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں اور اپنے مال کے تحفظ کے لیے، جو ہماری کل کی پچھلی آخری آیت بھی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، مت بناؤ رازدار تمہارے علاوہ سے، یعنی میں اس آیت کو سمجھتی ہوں کہ وہی پولیٹیکل سطح پر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول ایز اے ایڈمنسٹریٹر اگر تمہیں کوئی چیز بتاتے ہیں، اگر تم وہی ہمارے یہاں فوج کے حصے میں ہو
اور آپ دیکھیں نا کہ سب سے بڑی اگر غلطی فوجی کر جائیں تو پھر تو سویلین کا کیا قصور ہے جب فوج ہی خراب ہو. تو اس لیے ہم سب ماشاءاللہ عزت بھی بہت کرنی چاہیے ہمیں اپنے ملک کی فوج کی, اور اللہ تعالی ہم سب کو سچوں میں بھی شامل رکھیں. تو دیکھو رازدار مت بناؤ, چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح پر آ رہا ہے. کس کو رازدار مت بناؤ؟ اپنے علاوہ, یعنی غداروں کو, یعنی جھوٹوں کو, یعنی گناہگاروں کو اپنے علاوہ رازدار مت بناؤ. ان پہ ٹرسٹ مت کرو, کیونکہ ٹرسٹ مت کرو کا سینٹنس یہاں آ گیا, لا یعلونکم, نہیں وہ کمی کریں گے تمہارے معاملے میں, خبالہ کسی طرح بھی کوئی کسر نہیں اٹھائیں گے تمہیں نقصان پہنچانے میں. یہ ہم سب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. آج کل تو ہمارے سگے رشتے ناتے بھی اتنا ڈر لگتا ہے. ایک لوگ تو نظر لگ گئی سے ڈرتے ہیں, دوسرے لوگ اس نظر کی آڑ میں سگے رشتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. نظر وزر کچھ نہیں لگتی, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر پتا ہوتا ہے کہ میرا بھائی یہ لینے والا ہے آرڈر, یا میری بہن اس میں انوالو ہے, تو وہ ان کو نہیں چھوڑتے ہیں, ان کی پشت پناہی, ان کی پشت میں کیا چھرا گھونپتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر زمانے کے لحاظ سے بتا رہے ہیں کہ جو تم کو اپنا لگتا ہو بس وہی اپنا ہوتا ہے, اور اس لیے کسی پہ ٹرسٹ مت کرو. اگر تمہیں اپنے سگے بھائی بہن بھی, جو کہ ہمارے پاس سورہ یوسف بھی ہے, کہ باپ نے کہا, یعنی سوچئے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھائیوں کو اپنا خواب مت بتانا, بھائیوں کو اپنا خواب مت بتانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ہر ایک کو خواب کی تعبیر آتی تھی. یہ ہم لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جی یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے. سب جانتے تھے, اس زمانے میں خوابوں کی تعبیر کا بڑا چرچا تھا. بادشاہ نے عام درباریوں سے اپنے خواب کا فتویٰ مانگا کہ اے درباریوں, مجھے میرے خواب کے بارے میں کوئی رائے دو, فتویٰ دو. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا کہ سورج اور ستارے تمہارے آنر میں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ بھائیوں کو مت بتانا, یعنی ان کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اللہ تمہیں بہت معزز بنانے والے ہیں. یعنی اتنا کلیئر تھا خواب کی تعبیر. آج ہم بے وقوفوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور ہمیں الٹے سیدھے خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے. کیوں ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ اور خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بھی ہمارے پاس ایک کلیئر کٹ عقیدہ ہونا چاہیے. اینی وے, ہم ادھر بات کر رہے ہیں کہ اپنے علاوہ دوسروں کو رازدار مت بناؤ, یہ تمہاری کمی میں, تمہارے نقصان میں بڑھاوا دیں گے. ودو, ان کی تو چاہت ہی یہی ہے, ما عنتم, کہ تم کسی بھی طرح مصیبت میں مبتلا رہو. دیکھ لیجئے آج جو ہو رہا ہے پاکستان میں بھی, اور آج جو پوری دنیا میں بھی ہو رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے کہ جہاں کسی کو کسی کے لوز پول پتہ چل جاتے ہیں, کسی کو کسی کی ویکنیسز پتہ چل جاتی ہیں, وہ وہیں سے ہی اس پر وار کرتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں, آپ سوچئے ہر دور میں قرآن کتنا ایکٹیو ہے ہمارے لیے. ہم اگر قرآن کی سرپرستی میں آ جائیں گے تو ہم کتنی چیزوں کو سمجھ سکیں گے. اور دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ یہ ایک ینگسٹر سے لے کر ایک اولڈ ایج تک کو اللہ تعالیٰ کیسی ایڈوائزز دے رہے ہیں کہ عقل استعمال کرو. توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ بتا رہے ہیں اس کے اوپر پرہیز نہ کرو اور کہو میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں, میں تو سب بتا دیتا ہوں. نہیں جناب, یہ بھی آپ دیکھیں اس آیتوں میں بہت پالیٹکس انوالو ہے. اگر آپ غور سے ان آیتوں میں دیکھیں تو اللہ کے رسول کو اپنے آدمیوں سے, اپنے ایمان والوں سے تکلیف پہنچتی تھی, کیونکہ ہمیں تکلیف دینے میں ہمارے اپنے والوں کا ہی ہاتھ زیادہ تر ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھیں کہ تکلیف میں ہم آتے ہیں تو ہمارے اپنے والوں کا بہت جگہوں پر انوالو ہوتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں ہی کی وجہ سے نبی کو ضرر مت پہنچاؤ, ایڈمنسٹریٹر کو مت تکلیف پہنچاؤ. یہ تمہارے مال اور اولاد تم کو کام نہیں آئیں گے اگر تم نے دشمن سے یہ سمجھا ہے کہ ان سے ذرا دوستی رکھوں گا, ان کو ذرا اپنی سیکریٹس بتا دوں گا تو یہ مجھے تھوڑا تحفظ دیں گے. اللہ نے انہیں سمجھایا کہ یہ چھرا گھونپنے والے لوگ ہیں. اور بڑی پیارا انداز جو آگے آیا, قد بدت البغضاء, یقیناً ظاہر ہو گیا ہے بغض
من افواہہم، ان کے منہ سے ان پر، ان کی منہ پر ایسی لعنت پڑتی ہے کہ تمہارا اچھا ہوتا ہے تو ان کے چہرے چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں. وما تخفی، اور جو چھپا ہوا ہے، خفیہ ہے، فی صدورہم، جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں، اکبر، وہ تو اور بڑا گند ہے. جو تمہیں منہ سے نظر آ جائے، اس کا مطلب منہ سے نظر آتا ہوگا نا عقل مندوں کو. آپ کہیں مجھے تو نہیں نظر آتا، عالم الغیب تو اللہ ہیں. بے شک عالم الغیب اللہ ہے. آپ تو چلتی عورت کا بایو ڈیٹا دے دیتے ہو، آپ تو چلتے مرد کا بایو ڈیٹا دے دیتے ہو، تو پھر آپ کو عقل نہیں آتی؟ آپ کو عقل نہیں آتی؟ نہیں ہے. ہم سب بھی عقل والے، کہاں اس معاملے میں کہاں عقل سے کام لے رہے ہیں؟ ہم کیسے کیسے چوروں کو ووٹس دیتے ہیں، ہم کیسے کیسے گئے گزروں کو اپنا بڑا بناتے ہیں. یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے بات کہ ہماری عوام، ہمارا ملک، ہم لوگ کتنے قرآن سے دور ہیں اور ہمارے پاس وزڈم نام کی چیز ہم استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان دشمنوں سے چوکنے رہو، یہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے بلکہ تمہاری برائی کو بڑھاتے چلے جائیں گے. ان کے منہ سے، اگر تم عقل مند ہو تو ان کے منہ سے لعنت ٹپکتی ہے اور تم سمجھ جاؤ، اور جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں وہ بہت زیادہ بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، اللہ تعالیٰ نے تو اپنا حق ادا کر دیا. اللہ نے کہا یقیناً بیان فرما دیا ہے ہم نے تمہارے لیے آیتوں کو. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو، کوئی ادھر کشف نہیں ہوگا آپ پر، کوئی الہام نہیں ہوگا، کوئی خواب نہیں آئے گا. ان کنتم تعقلون، اگر تم تھوڑی سی عقل استعمال کر لو تو تمہیں خیانت کرنے والے اور برے دوستوں کا بالکل اللہ تعالیٰ پتا دیتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے منہ سے ان کی مکاری ٹپکتی ہے، تو اس کا مطلب منہ پر نظر آتی ہوگی. لیکن ہم ایکچولی خود ہی اتنے مفاد پرست اور حرام خور ہو چکے ہیں، اور حرام کاری میں ہم اتنے مبتلا ہیں، اور عادت بن گئی ہے ہمارے اندر گندگی کی، تو ہمیں شاید یہ چیزوں پر عقل ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں. اس کے آگے بھی اللہ فرماتے ہیں ہاں انتم اولائی، ہاں تم یہی لوگ ہو، تحبونہم. یہ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو سے بات شروع ہوئی ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو سے بات شروع ہوئی ہے کہ اے ایمان والوں. اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، کہہ رہے ہاں ایمان والوں تم وہی لوگ ہو، تحبونہم تم ان سے پیار کرتے ہو، ولا یحبونکم یہ محبت نہیں کرتے تم سے، وتؤمنون بالکتاب کلہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہمارا ہی تعارف ہو رہا ہے، کسی اور کرسچن یہودی کا تعارف نہیں ہو رہا. یہ یا ایھا الذین آمنو سے ہمارا ہی تعارف ہو رہا ہے کہ ایمان والے اس دور میں بھی اللہ کے رسول کو نقصان پہنچا دیتے تھے، جان کر انجان میں، ان لوگوں سے دوستی کر کر، ان کو اپنے سیکریٹس بتا کر، ان کے بھی توکل میں کمی آ جاتی تھی، اور اللہ چاہتے تو ہمیں یہ باتیں نہ بتاتے، لیکن اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم یہ غلطیاں مت کرنا، اور دشمن کو دشمن سمجھو اور ایسے ہی ٹریٹ کرو، تمیز کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، گالیاں بکنے کے ساتھ نہیں، بدتمیزیاں کرنے کے ساتھ نہیں، لیکن تم نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے. ان کنتم تعقلون، عقل سے کام لو. اور اللہ نے کلیئر ہم کو اپنا آپ بتا دیا کہ ہاں تم وہ لوگ ہو، تم محبت کرتے ہو ان سے، یہ تم سے محبت نہیں کرتے. تو پھر اور بھی ہمیں اپنا تعارف چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا میں ہی ہوں؟ یہ میرے لیے آپ بول رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ہم ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہم سے بغض رکھتے ہیں، یہ واقعی میں ہیں، ہم ہیں؟ تو اللہ نے ہمارا تعارف اور کلیئر کرا دیا کہ ہاں یہ تم ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، ہاں ہم نے کہا یہ تو میں ہی ہوں. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ تم تو ایمان رکھتے ہو کتاب کے تمام حصوں پر. ہاں جی اللہ تعالیٰ یہ تو میں ہی ہوں کہ میں توریت کو بھی مانتی ہوں، انجیل کو بھی، وید کو بھی، اور صحف ابراہیم کو بھی. ہاں صحیح بات ہے، یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، کچھ توریت والے تو کچھ انجیل والے تو کچھ وید والے، لیکن ہم تو مسلمان وہ لوگ ہیں جو خاص کہتے ہیں کہ تمام قرآن سے اٹیچڈ ہوئی بکس ہیں. الہامی کتاب پر ہم تمام الہامی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ،
اور بھی آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی اللہ پہچان آپ کو دے رہے ہیں کہ جب یہ ملاقات کرتے ہیں تم سے تو یہ بھی کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ آپ نے دیکھا نا اہل کتاب کیا کہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا اہل کتاب وہی جب ان سے پوچھو کہ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، یہ اللہ نے آپ کو اس کا تعارف کرایا نہیں تو ہم تو یہ مانتے ہی نہیں، میں تو یہ بات مانتی ہی نہیں کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں اور یہ اتنے خبیث ہیں۔ اور پھر اللہ نے ہمیں کل بتایا جو کل کے سبق میں تھا کہ سب برے نہیں ہیں، یہ رات کی گھڑیوں میں اٹھتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں، یہ تلاوت کرتے ہیں آیت اللہ کو۔ ہم ابھی تک پڑے ہوئے ہیں کہ جی نماز کس نے سکھائی، نماز کس نے سکھائی، اور حدیثوں کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ پھر نماز کیسے پڑھیں گے۔ اتنا تو ہماری جہالت ابھی تک وہیں سٹاپ ہو چکی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم ہی نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ ان کو بیک گراؤنڈ اگر اتنا بھی نہیں پتا کہ یہود و نصارہ مسجد حرام میں بیٹھتے تھے، مشرکین مکہ مسجد حرام میں بیٹھتے تھے، اور مسجد سجود کی جگہ ہوتی ہے اور وہاں پر بھی وہی نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امت محمد ہی نماز پڑھتی ہیں۔ تو جب انسان مسلمان اتنا جاہل ہو جائے، اس کو اپنا اتنا بھی آئیڈیا نہ ہو، پھر کس سے بات کرے بتائے؟ تو آپ غور کیجئے گا کہ یہ جب ملاقات بھی کرتے ہیں تو یہ مسجد حرام والے لوگ تھے، وہیں پر ہی نبی مبعوث ہوئے، اس لیے آپ اس ریالٹی کو تو جھٹلا نہیں سکیں گے کہ اللہ کے رسول جہاں پر مبعوث ہوئے وہ مسجد حرام ہی تھا ایریا، وہاں پر یہود و نصارہ بھی تھے، اس ریالٹی کو بھی آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ وہیں پر ہی مشرکین مکہ بھی تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا، آپ اس ریالٹی کو بھی جھٹلا نہیں سکتے ہیں، قرآن سے ثابت ہو رہی ہے۔ اور پھر اب آپ اس کو بھی نہیں جھٹلا سکتے کہ وہ کہتے تھے ہم بھی ایمان والے ہیں، جو کہ قرآن نے بار بار کہا کہ ان کو پوچھو کس نے پیدا کیا آسمان زمین، ان کو پوچھو کہ ہاتھ میں کس کے ہے بادشاہت، یہ کہیں گے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ۔ تو کلیئر ہو گئی بات، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ بظاہر تو یہ آمنا والے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، جب یہ خلوت میں ہوتے تھے، اکیلے میں ہوتے تھے، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، یہ چباتے تھے تم پر انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، یہ چباتے تھے تم پر انگلیاں غصے سے، یعنی ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ تمہیں مار دیں، تمہیں کیا کر دیں، تمہارے منہ کو بند کر دیں۔ آج ہمارا مسلمان ان لوگوں سے اتنا چڑھتا ہے جو تمہاری جھوٹی حدیثوں کو نہیں مانتے، تو تم قرآن والوں سے اتنا چڑھتے ہو۔ تم یہ بھی سوچ کر دل کو ٹھنڈا نہیں کر لیتے ہو کہ چلو قرآن تو مانتے ہیں، کافر تو نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے حدیث کو، ہمارے مولویوں کو، ہمارے مفتیوں کو، ہمارے مسلک کو نہیں مانو گے، ہمارے فتووں کو نہیں مانو گے، تو یہ تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں، کہ تم پہ فتوے دیتے ہیں کہ شاید تم اپنا منہ بند کر لو۔ تو دیکھ لیجئے دونوں طرف، جب اللہ کے رسول جس دور میں آئے اور آج بھی، یہ واقعی قرآن یونیورسل لیول پر ہے کہ بس تم ان کی مان لو۔ تو آپ نے ایک تو آج کے سبق میں یہ پڑھا کہ ایمان والے اللہ کے رسول کی کچھ سیکریٹس وہ ایسے لوگوں کو بتاتے تھے جہاں سے ان کو تحفظ کی کچھ یقین دہانی تھی، بالکل ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی طرح۔ اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے رسول جو ان کی باپ داداؤں کی اجماع تواتر کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، تو یہ انگلیاں چباتے تھے کہ یہ ہمارے جیسے ہو جائیں اور ہماری باتوں کو مان لیں۔ اللہ نے کہا تم کتاب کے سب حصوں کو مانتے ہو، لیکن یہ اللہ کے رسول سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ تو اس پر دیکھیے یہ اللہ کا سٹائل ہے، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ اگر یہ ہمارا سٹائل ہوتا تو واقعی آپ کہتے کہ بھائی دیکھیں آپ زبان سنبھال کے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم سے اتنا چڑھتا ہو نا، اور جس کا کوئی بس بھی نہ چلتا ہو، تو ان کو کہہ دیا کرو مرو اپنے غصے میں۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے بول دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چلو نہ بھی بولو یہ الفاظ، لیکن آپ نے اور میں نے تو تلاوت بھی کی، وضو کے ساتھ بھی، نماز میں بھی، موتوا بغیظکم، مرو اپنے غصے میں۔ تمہارے اتنے غصے میں آنے کی وجہ سے ہم اپنا سٹیٹمنٹ بدل دیں؟ ہمارے تو گھر والوں کا بس نہیں چلتا کہ یہ بیوی بنا کے لاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مسلک ہے اسی پر ہی بیوی چلے گی۔ بھائی
کس دنیا میں ہوں، کس دنیا میں ہوں، یہ اللہ کا معاملہ ہے. شادی ضرور کی ہے، اول تو شادی کرنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے. لیکن اگر چلیں کوئی ہو جاتا ہے مسئلے مسائل تو بھی آج انسان سمجھ لے کہ کوئی کسی کی لونڈی، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، اور اسپیشلی دین کے معاملے میں. تو جناب گھر میں یہ جب حال ہے کہ موتوا بغیظکم، مرو اپنے غصے میں. تم لوگوں کو غصہ آتا ہے تو مت عمل کرو. کون کسی کو زبردستی عمل کروا رہا ہے؟ ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو. تو سوچئے کہ ہر دور میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور یہ میں حیران ہوں کہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، ان کے غصے کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو انگلیاں چباتے ہیں نا پیچھے سے آپ پر، تو اے نبی نہ ان سے ڈرنا، نہ ان کے پیچھے اللہ کی دوستی کو ختم کرنا. ان کو کہنا، قل، ان کو دو ٹوک کہہ دو، موتوا بغیظکم، مرو جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ علیم، بے شک اللہ علیم ہے بذات الصدور، سینوں تک کی بات کو. یہاں مجھے یہ سبق ملا کہ آپ کو اور مجھ کو ہر سطح سے سچا ہونا چاہیے، تب جا کے یہ دونوں باتیں ہم پہ سوٹ کریں گی. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ مرو اپنے غصے میں، تو اس وقت اچھا لگے گا نا جب میں اور آپ بھی سچ مچ حق پر ہوں گے. تو اللہ کرے کہ ہم، بے شک قرآن نے ہمیں اجازت تو دی ہے، لیکن یہ نوبت نہ آئے. اور یہ نوبت کی بھی انداز ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. موتوا بغیظکم بولنا ضروری نہیں ہے، مرو بولنا ضروری نہیں ہے. صرف کیا کرو، بے نیازی برتو، اعراض کرو، جاہلوں کو سلام کہہ کر نکل جاؤ، ہستی شکل رکھو، ہستی شکل رکھو. کون کس کو زبردستی آج کے دور میں کر سکتا ہے؟ اور اللہ ہم سب پر ظالم و مسلط بھی ہونے سے بچا لے. اپنا شکل ہستی رکھو، مسکراؤ، اور اپنے کام سے کام رکھو. اور انشاءاللہ آپ کے ایٹیٹیوڈ بتائیں گے کہ یہ اس کو جو صحیح لگتا ہے یہ وہی کرے گی یا کرے گا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں اول تو سارے ہمارے آس پاس ہم سب کو ایک ہی ایمان عطا فرمائیں، جو اللہ کی کتاب سے ایمان نصیب ہوتا ہے، اور ہماری قوت کو اور بڑھا دے. جب ہمارے آس پاس میں، ہمارے تمام رشتے ناتوں میں ایک ہی عقیدہ ہوگا تو آپ یقین جانیے ہماری قوت میں بہت اضافہ ہوگا. لیکن اس بات پر بھی یقین رکھیے گا کہ اگر آپ کہیں اکیلے ہیں تب بھی اللہ نے آپ میں اتنا روب ڈالا ہے کہ آپ کسی کے انڈر پریشر آ نہیں سکتے ہیں. اس لیے اپنے اللہ سے اپنے ریلیشن کو کمزور کبھی مت سمجھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دے. انشاءاللہ پھر آگے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ بالکل جنگ کا پورا ماحول بنے گا، جس سے اور کلیئر ہوا کہ یا تو تم اللہ کی رسی میں آؤ یا بندوں کی رسی میں آؤ. کہ جو ایڈمنسٹریٹر تمہیں کہہ رہا ہے، اور اگر تم اسلام لائے ہو تو تمہیں پھر ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا جو کہ اسٹیٹ آپ کو حق کے ساتھ بتاتا ہے. تو ان چیزوں کو ذرا سا بہت ہی غور سے دیکھیے گا. انشاءاللہ ایک ایک جنگ کی آیت بھی آپ کے لیے اتنی نصیحت آموز ہوگی کہ آپ حیران ہوں گے کہ قصہ جنگ کا چلے گا، لیکن آج کے دور میں بھی وہ آپ کی کیریکٹر بلڈنگ پر بہت اثر انداز ہوگا. انشاءاللہ اللہ پھر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.